بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کل میں نے ٹاپک پہ گفتگو کی تھی، اب میں اسی کو آگے لے کے مزید بیان کرتا ہوں جہنم کے بارے میں. اب جہنم کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات ملاحظہ فرماتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہیں نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. سورۃ حج آیت نمبر 19-20 کہ ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، کھال بھی گل جائے گی، ایون پیٹ تک جو ہے نا وہ گل جائے گا. جہنمیوں کے لیے آگ کا اوڑھنا اور آگ کا بچھونا ہوگا. سورۃ اعراف آیت نمبر 41. جہنمیوں کی گردنوں میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر آگ میں گھسیٹا جائے گا. سورۃ حائقہ آیت نمبر 35-34. سورۃ مومن آیت نمبر 71-72. جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھایا جائے گا. سورۃ مدثر آیت نمبر 17. جہنمیوں کو پانی پینے کے لیے زخموں سے بہنے والا خون اور پیپ کا آمیزہ دیا جائے گا. سورۃ ابراہیم آیت نمبر 16 اور 17. نیز غلیظ اور بدبودار کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو منہ سے لگاتے ہی سارے چہرے کو بھون ڈالے گا. سورۃ کہف آیت نمبر 29. بدبودار، بدمزہ، کڑوا اور کانٹے دار تھور کا درخت یعنی زقوم، یہ جہنم کا ایک درخت ہے، جہنمیوں کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. سورۃ صفات آیت نمبر 66 اور 67. جہنم میں جہنمیوں کو مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں ہمیں وعدہ دے دی کہ گرز ہوں گے جس سے ان کو مارا جائے گا. سورۃ حج آیت نمبر 21-22. جہنمیوں کی مشقیں کس کر انتہائی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں ٹھونس دیا جائے گا جہاں وہ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی. سورۃ فرقان آیت نمبر 13 اور 14. اب میں نے جو یہ چیزیں بیان کی ہیں یہ قرآن پاک کی صورتوں کا حوالہ دیا ہے، اور اس کے اندر کوئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر غیب کا علم جو اللہ نے کہا ہے، تو ہم دیکھے بغیر پہلی جو قومیں ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے معجزات ان کو دکھاتا تھا اور پھر بھی وہ نہیں مانتے تھے. اس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جیسے فرعون جو ہے نا، اس کا واقعہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونیوں کو غرق کر دیا، لیکن پھر جو ہے نا جو باقی بچے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے بلایا، پیچھے انہوں نے پھر ایک بچڑے کو سونے اور چاندی کے زیورات سے سامری نام کا تھا، اس نے بچڑا بنایا جس سے والد ان کی پوجا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واحد اپنا وجود دکھا کے، اور لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا ان چیزوں سے دور چلے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب ان پہ نازل ہوتے تھے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم جو ہے نا دیکھے بغیر ماننے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو آیات کے ذریعے بیان کیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزوں سمجھ میں آ گئی ہوگی. جہنم کے بارے میں اب میں چند احادیث مبارکہ بھی آپ کو بیان کرتا ہوں. جہنم میں اونٹوں کے برابر اور جو آگ کے شعلے ہوں گے اوپر وہ پھینک رہی ہوگی، اور وہ اونٹوں کے برابر اوپر جائیں گے پھر نیچے آئیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وہاں پہ جو ہے نا وہ عبرتناک منظر ہوگا. جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اس لیے مسلم نے روایت کیا ہے. جو جہنمی ہوگا اس کا ایک دانت پہاڑ کے برابر ہوگا. جہنم میں اس قدر آنسو بہائیں گے کہ ان میں کشتیاں چلائی جا سکے گی. حکم تو یہ جو کم علم والے یا جن کو سمجھ نہیں ہے تو وہ کہیں گے یہ کیسے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو جب ایک چیز کہتا ہے، اس میں میں آپ سے واضح کرتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو بارش
पानी नीचे से भी निकल पड़ा अल्लाह के हुक्म से, ऊपर से भी, और कश्तियाँ चलनी शुरू हो गई। तो अल्लाह के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। जहन्नम में काफिर के दो कंधों का दरमियानी फासला तेज़ रफ्तार सवार की 3 दिन की मुसाफत के बराबर होगा। ये आप 2 कंधों का फासला, जिसे मुस्लिम ने रवायत किया है। जहन्नमी की खाल की मोटाई 42 हाथ तकरीबन 63 फुट होगी, 63 फुट होगी। तिरमिज़ी ने बयान किया है कि उसकी खाल के बारे में ये बताया है। जहन्नमी के बैठने की जगह मक्का और मदीना के दरमियान मुसाफत के बराबर तकरीबन 400 किलोमीटर होगी। 400 किलोमीटर का फासला, आप अंदाज़ा लगाएं। इसे भी तिरमिज़ी शरीफ ने बयान किया है। जहन्नम को क़यामत के रोज़ खींच कर लाने के लिए 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते मुकर्रर किए जाएंगे। इसे मुस्लिम ने रवायत किए। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला जहन्नम को खींच के लाने 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते होंगे जो उसको खींच के लाएंगे। जहन्नम की गहराई इस कदर है कि इसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल लगातार 70 बरस तक इसमें गिरता चला जाएगा। ये ऐसे नहीं है कि छोटा सा कुआं है और उसमें इंसान गिरेगा। जो जहन्नम की गहराई इतनी है कि इसकी तह में गिरने वाला शख्स मुसलसल 70 बरस तक को इसमें गिरता चला जाएगा। तो आप देखें कि ये अल्लाह जन्नत के भी बहुत आला मकाम है, और इसमें जब सज़ा कहे तो उस पर सोच लें कि ये चीज़ें अगर अल्लाह ना करे कि उनमें कोई जाएगा तो उसका क्या हशर होगा। तो ये मैंने आपको बयान कर दी हैं। दीन की बुनियाद इल्म वही पर है, लिहाजा इल्म वही की पैरवी हमेशा लोगों की फलाह और निजात का बायस बनती है। इल्म वही के मुकाबले में अक्ल की पैरवी हमेशा गुमराही और खसारे का बायस बनी। वही अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आते थे, तो हमें उसका सोचे समझे बगैर उस पर हमें ईमान लाना होगा। कुरान मजीद की चंद आयात आपके सामने बयान करता हूँ। जब हम मर जाएंगे और खाक हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे, ये वापसी तो अक्ल से बैद है। ये उस वक़्त के काफिर और यहूदी या मौजूदा हिंदू या जो नॉन मुस्लिम हैं, वो इस तरह का वो अक़ीदा रखते हैं। सूरत काफ आयत नंबर 3। आगे एक और सूरत के काफिरों ने कहा, क्या हम तुम्हें ऐसा शख्स बताएं जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का ज़रा ज़रा मुंतशिर हो चुका होगा, इस वक्त तुम नए सिरे से पैदा किए जाओगे। नामालूम ये शख्स अल्लाह के नाम से झूठ करता है जैसे जनून लाक है। सूरत सबा आयत नंबर 7 और 8। तो इसका मैं ये आपको जवाब देता हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही वो भी प्यारे नबी थे। उन्होंने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मरे हुए चीज़ को कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया कि आपको यकीन नहीं। उन्होंने कहा, जी मुझे यकीन है, लेकिन मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए जो है ना ये आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तो आप 4 परिंदे जो है ना वो रख लें और उनको अपने साथ मानूस कर लें। मानूस का मतलब ये है कि उनको अपने साथ जो है ना प्यार की वजह से कि वो आपके उसके मुताबिक चलें। तो उन्होंने वही किया। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनको ऐसे करो, इनको ज़बह करके इनके टांगें जिस्म के अज़ा मुख्तलिफ़ जगह पे पहाड़ों पे रख दो दूर दूर। फिर आप देखना कि जब मैं हुक्म दूँगा हो जा तो वही परिंदे मेरे हुक्म से आपके पास ज़िंदा होकर पहुँच जाएंगे। यही हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह किया, ज़बह करके मुख्तलिफ़ पहाड़ियों पे उनको रख दिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, वो उसी तरह उड़ के उनके पास आ गए। तो अल्लाह ताला के लिए कोई, जब अल्लाह ताला कहता है हो जाए तो सब कुछ हो जाता है। तो ये वाक़या मैंने बयान करने का मकसद ये था कि उस वक्त के यहूदी थे, वो चीज़ देख भी लेते थे लेकिन फिर भी यकीन नहीं करते थे। आगे एक और मैं तर्जुमा बयान करता हूँ। और काफिर कहते हैं ये तो शरी जादू है, भला कैसे ऐसे हो सकता है कि जब हम मर चुके होंगे और मिट्टी बन जाए इस वक्त हम फिर जिंदा करके उठा खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे अगले वक्तों के अबाव जाज भी उठाए जाएंगे इनसे को। हाँ, और तुम अल्लाह के मुकाबले में बेबस व सूरत सफ़ात। ये मैंने बयान कर दिया वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का।
تو آپ کائنڈلی اس پہ غور فرمائیے گا۔ ایک اور صورت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اور کافر کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ایسے وعدے کیے جاتے رہے، لیکن یہ سب وعدے فقط تو اگلے وقتوں کے قصے کہانیاں۔ سورۃ نمل۔ وہ اس عقیدے پہ ہوتے تھے ان کے ذہن کہ اللہ تعالیٰ دکھا دیتا تھا اپنے معجزات ان کو، لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے باپ دادا بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، مان بھی لیتے تھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سچے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ مکر جاتے تھے ان چیزوں کے باوجود۔ تو یہ میں نے چیزیں آپ کو احادیث اور قرآن پاک کی صورتوں کے حوالے دے کر آپ کو بیان کیا ہے، تو آپ ان کو ذرا باریکی سے کائنڈلی جو ہے نا وہ غور کیجیے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب میں آپ کے سامنے درود شریف کی فضیلت کے بارے میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتا ہوں۔ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نسائی نے بیان کیا ہے۔ نوافل کی فضیلت کے بارے میں ارشاد مبارک ہے کہ ایک سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں اور ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ لہذا کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی کثرت نوافل ادا کیا کرو۔ ابن ماجہ۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کریں جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کریے پڑھنے کی۔ ایسے آسان نہیں ہے کہ ایک کو بندہ ساری زندگی اللہ کی سردی گرمی ہر موسم میں جو ہے نا وہ سختیاں برداشت کرتا ہے، اور ایک دوسرا کہتا ہے جی میں صرف کلمہ پڑھ لوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو آگے میں بیان کرتا ہوں۔ قیامت کے روز سارے لوگ تنہا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔ کسی کے ساتھ نہ مال و دولت ہوگا، نہ آل اولاد، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی نبی ولی یا حضرت صاحب ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے، اور جن سہاروں کا یہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائیں گے۔ وہ ایک اکیلا ہمارے سامنے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ باقی پیچھے رہ جائیں گے، اکیلا انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔ سورۃ مریم آیت نمبر 80۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا ترجمہ اس پہلے والے کا تھا 19 اور 95۔ قیامت کے روز سب لوگ اللہ کے حضور فرداً حاضر ہونے والے ہیں۔ سورۃ مریم آیت نمبر کہ اکیلا سامنے کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو جواب دینے پڑے گا۔ تو اس پہ آپ غور فرمایا کریں۔ سورۃ نام میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ لو اب تم ویسے ہی تنہا ہمارے سامنے ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے دنیا میں تمہیں دیا ہے وہ سب تم پیچھے دنیا میں چھوڑائے۔ اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سارے رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم تصور رکھتے تھے۔ سورۃ نام آیت نمبر 94۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ صورتیں بھی بیان کر دی ہیں، تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے کیتے آمین۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ والآخرہ والدنیا۔